عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسہیل النحو کلاس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم علم نحو کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، موضوع غرض و غایت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لغوی اعتبار سے نحو 7 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے نحو کا لفظ 7 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، مثل کے لیے، جیسے ھذا نحوہ، ھذا نحوہ، یہ اس کے مثل ہے۔ نمبر 2، راستہ کے معنی میں، جیسے ھذا نحو سوی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 3، ارادہ کے معنی میں، نمبر 3، ارادہ کے معنی میں، جیسے نحوت نحوا، میں نے ارادہ کیا، یا نحوت الی المسجد، میں نے مسجد کی طرف ارادہ کیا۔ نمبر 4، نوع اور قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذا علی 5 انحاء، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 5، جہت کے لیے آتا ہے، سمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نحو القبلہ، قبلہ کی طرف، یا نحوت نحو القبلہ، میں نے قبلہ کی جانب ارادہ کیا۔ نمبر 6، فصاحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نحو کا لفظ، جیسے ما احسن نحوک فی الکلام، ما احسن نحوک فی الکلام، گفتگو میں تیری فصاحت کیا ہی خوب ہے۔ نمبر 7، پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نحوت بصری الیک، میں نے اپنی نگاہ تیری طرف پھیری۔ تو لغوی اعتبار سے نحو کا لفظ 7 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، مثل کے معنی، مثل معنی طرح، جیسے ھذا نحوہ، یہ اس کے مثل ہے۔ نمبر 2، راستہ کے معنی میں، جیسے ھذا نحو سوی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 3، ارادہ اور قصد کے معنی میں، جیسے نحوت نحوا، میں نے ارادہ کیا۔ نمبر 4، نوع اور قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذا علی 5 انحاء، یہ 5 نوع پر ہے، یعنی اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 5، جہت اور سمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نحو القبلہ، قبلہ کی طرف، یا نحوت نحو المسجد، میں نے مسجد کی طرف ارادہ کیا۔ نمبر 6، فصاحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ما احسن نحوک فی الکلام، گفتگو میں آپ کی فصاحت کیا ہی خوب ہے۔ نمبر 7، پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نحوت بصری الیک، میں نے اپنی نگاہ تیری طرف پھیر دی۔ عزیز طلباء، یہ کل 7 معنی ہوئے لغوی اعتبار سے۔ نحو کی اصطلاحی تعریف، نحو ان قواعد کو کہتے ہیں، نحو ان قواعد کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ کلمات ثلاثہ، اسم، فعل اور حرف کی آخری حالتیں معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں
یہ ہے ذہبہ، ذہبہ یہ فعل ہو گیا، ذہبہ یہ فعل ہے، الا یہ زید کیا ہے؟ اسم ہے، زید اسم ہے، الا حرف جار ہے، المسجد، المسجد کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب اس میں دیکھیے ذہبہ فعل یہ الگ کلمہ ہو گیا، زید اسم الگ کلمہ ہو گیا، الا حرف جار الگ کلمہ ہو گیا، المسجد اسم الگ کلمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کو ملا کر کے ذہبہ فعل، زید ہم اسم ہے، الا حرف ہے، المسجد اسم ہے، ہم سب کو ملا کر کے ایک جملہ بنانے جا رہے ہیں، اور ہم نے جملہ بنایا ہے ذہبہ زید الی المسجد۔ اب دیکھیے ذہبہ فعل ہو گیا، بے پر زبر رہے گا، کیوں زبر رہے گا؟ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، اعراب نہیں بدلتا ہے۔ زیدن، زیدن پہ تنوین رہے گی، کیوں؟ ذہبہ کا فاعل ہے، ذہبہ کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور منصرف ہے اس لیے تنوین رہے گی۔ الا حرف جار ہے، المسجدو اسم تھا، المسجدو کیا تھا؟ اسم تھا، لیکن الا دال پر پیش تھا، الا حرف جر جب داخل ہوا تو دال پر زیر ہو گیا، اب ہو گیا ذہبہ زید المسجد۔ تو تینوں کلمہ جو ہے کلمات ثلاثہ یعنی اسم فعل حرف کو، حرف کی آخری حالت کیا ہوگی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے؟ یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے زیدن ہے تو یہ معرب ہے، لیکن اسی کے زید کی جگہ پر اگر آ جائے احمدو تو غیر منصرف ہو جائے گا، اعراب دوسرا ہو جائے گا۔ یا ذہبہ ہاؤلائے، ہاؤلائے ہے تو زیر ہی رہے گا مبنی ہونے کے بعد، ذہبہ زید المسجد، زید گیا مسجد کی طرف۔ اب یہ کلمے کو ہم نے ملا دیا، اس میں یہ پہچاننا ہے کہ فعل ہے تو آخری حالت کیا ہوگی، زید ہے اسم ہے تو اس کی آخری حالت کیا ہوگی، مسجد اسم ہے تو اس کی آخری حالت کیا ہوگی، اور اس کو ہم نے جملہ بنا دیا۔ تو جملہ بنانے کے بعد اب زید یہاں جو اسم تھا پہلے، یہ ذہبہ کا فاعل ہو رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، المسجد اسم تھا، الا حرف جار کا مجرور ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ تینوں کلمہ کے آخری حالت کیا ہوگی معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور کلمات جو تین ہیں ان کو آپس میں اگر ملایا جائے تو ان کا اعراب کیا ہوگا، اس کی جانکاری حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ نحو ہے، یہ ہے اصطلاحی تعریف۔ یعنی کلمہ کی تینوں قسمیں اسم فعل حرف کی آخری حالت معلوم کی جاتی ہے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور تینوں اسم فعل حرف کے آپ کو آپس میں جوڑنے پر کیا اعراب ہوگا یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ علم نحو کا موضوع۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو بولتا ہے یا تو ایک لفظ ہوگا یا کئی لفظ ہوں گے، اگر ایک لفظ بولتا ہے اور معنی دار بولتا ہے تو وہ کلمہ ہو گیا۔ اب یا تو انسان جملہ کی شکل میں استعمال کرے گا، سنٹینس کی شکل میں استعمال کرے گا تو اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی گفتگو دو ہی چیزوں میں ہوتی، کلمہ اور کلام، لہٰذا علم نحو کے اندر صرف کلمہ اور کلام کے بارے میں بحث کی جائے گی، اس لیے اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ جیسے ہم نے کہا زیدن کلمہ ہو گیا، ہم نے کہا احمد کلمہ ہو گیا، ہم نے کہا الماء کلمہ ہو گیا، لیکن ہم جا رہے ہیں جملہ بولنے، غلام زیدن،
کلام ہو گیا، مرکب ہو گیا، یا ہم نے کہا انا زیدن قائمن، جملہ ہو گیا۔ نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ نحو کی غرض و غایت یہ ہے تاکہ نحو انسان پڑھ رہا ہے تو اس کا مقصد اور فائدہ یہ ہے تاکہ نحو کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے عربی بول چال اور تحریر میں غلطی سے محفوظ رہے۔ یعنی انسان علم نحو اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ علم نحو کے قواعد کو جان جائے اور عربی بول چال اور تحریر میں غلطی نہ کر سکے۔ نحو کی وجہ تسمیہ حضرت آپ نیچے دیکھیے، حضرت ابو الاسود نے حضرت علی کے حکم سے ان کی ہدایات کی روشنی میں کچھ قواعد مرتب کر کے حضرت علی کی خدمت میں پیش کیے، تو حضرت علی نے فرمایا ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، یہ کیا ہی بہترین راستہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ اس بنا پر اس نحو کو نحو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، بات ہم آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا۔ دیکھیے لفظ کے جو ہے لغوی معنی ہوتے ہیں، لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھینکنے کے ہوتے ہیں۔ لفظ کے لغوی معنی پھینکنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ انسان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے، جو بولی نکلتی ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا قلم ولم، اب ہم نے پھینکا، اندر سے آواز پھینکا، یہ لغوی معنی ہو گیا لفظ کا، اور ہم نے زبان سے کلمہ ادا کیا قلم ولم، یہ لفظ کہلائے گا۔ اب ہم جب بول رہے ہیں، انسان جو بولی بول رہا ہے وہ لفظ ہو گیا۔ اب یا تو لفظ دو طرح کا ہوگا، یا تو انسان جو بولتا ہے یا تو معنی دار ہوگا، کلمہ لفظ معنی دار ہوگا یا معنی دار نہیں ہوگا۔ یعنی انسان جو لفظ بول رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہوگا یا معنی نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر اس کا کوئی معنی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ یعنی ایسا لفظ جو بے معنی ہو اس کو مہمل، اور ایسا لفظ جو با معنی ہو اس کو کہتے ہیں موضوع۔ آپ دیکھیے ہم نے بولا تھا قلم ولم، قلم ولم، تو قلم ہم نے جب استعمال کیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ قلم ایک معنی دار چیز ہے، اس سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے بولا ولم تو ولم یہ زائد چیز ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی لفظ ہے۔ ایسے ہم نے جب بولا زید تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ معنی دار ہے، ایک انسان ہے جو کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن زید کا الٹا ہم کر دیں دیس تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اگر انسان جو لفظ زبان سے نکال رہا ہے اگر وہ معنی دار ہے، با معنی ہے، تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اگر وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، انسان زبان سے جو لفظ نکال رہا ہے، جو آواز نکال رہا ہے، یا تو اکیلا لفظ ہوگا یا تو جملہ بولے گا۔
اگر انسان ایک ورڈ بول رہا ہے، ایک لفظ نکال رہا ہے زبان سے، تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کا ترجمہ کیا، مفرد کی تعریف کیا ہوگی؟ مفرد ایسا کلمہ جو اکیلا ہو اور معنی دار ہو۔ جیسے قلم، آپ دیکھیے قلم اکیلا لفظ ہے، ہم نے بولا ہے، اور معنی دار ہے۔ ایسا لفظ جو اکیلا ہو اور معنی دار، اسی کو کہتے ہیں با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، آپ چاہے مفرد کہیے چاہے کلمہ کہیے۔ دوسری قسم ہے مرکب۔ مرکب، جیسے مرکب کی تعریف یہ ہے کہ مرکب اس جملہ کو کہتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، دو لفظوں سے مل کر بنا ہو یا دو سے زائد سے مل کر بنا ہو۔ مثال کے طور پر نیچے دیکھیے، مرکب کے نیچے قلم ہے، قلم زید چھوٹ گیا، قلم زیدن، قلم زیدن۔ اب دیکھیے قلم زیدن، اب یہ مرکب ہو گیا۔ قلم کیا ہے؟ مفرد ہے، معنی دار ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ قلم زیدن کیا ہے؟ دو لفظ ہے، قلم ایک لفظ، زید ایک لفظ، قلم زیدن، یہ مرکب ہو گیا۔ مرکب کا دوسرا نام کلام ہے۔ مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلام ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اسم کی بحث۔ اب انسان کی زبان سے جو بولی نکلی ہے وہ لفظ ہو گئی۔ اب لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ لفظ معنی دار ہوگا یا معنی دار نہیں ہوگا۔ اگر معنی دار ہے تو لفظ موضوع ہو گیا، جیسے قلم، اور اگر معنی دار نہیں ہے لفظ تو مہمل ہو گیا، جیسے ولم، پانی وانی، قلم ولم، زید دیس۔ اب اگر وہ لفظ اکیلا ہے اور معنی دار ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں، جیسے قلم۔ اور اگر وہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے یا دو سے زائد سے مل کر بنا ہے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کا دوسرا نام کلام ہے، جیسے قلم زیدن، جیسے غلام زیدن، جیسے انا زیدن قائم۔ کلمہ، یہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے اور مرکب کا دوسرا نام کلام ہے۔ عزیز طلبہ، کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم، نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ اسم چلتے ہیں۔ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتلاتا ہو، دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، یعنی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی بتلائے، اور تینوں زمانوں میں سے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے قلم۔ اب قلم کا معنی دار ہے، معنی خود بتلا رہا ہے، دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے اور زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے اندر معنی پایا جائے اور زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل کی تعریف، فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے اندر معنی بھی پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے، یعنی فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتلائے، دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور زمانہ، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضربا، اس نے مارا، زمانہ ماضی، یضرب، مارتا ہے، زمانہ حال یا مستقبل، اضرب، تو مار، زمانہ حال۔ اور تیسری قسم ہے کلمہ کی حرف۔ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر نہ بتلائے،
یعنی اپنا معنی خود نہ بتلا سکتا ہو بلکہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر بتلائے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے آپ دیکھیے من معنی سے الی معنی تک، اب من معنی سے آپ بولتے رہیے سے تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب آپ کہیں گے من البیت الی المدرسہ، گھر سے مدرسہ تک، من المسجد الی المدرسہ، مسجد سے مدرسہ تک، من البصرہ الی الکوفہ، بصرہ سے کوفہ تک، تب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عزیز طلبہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے اندر معنی پایا جائے، زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے اندر معنی بھی پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتلائے، دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر بتلائے اور زمانہ نہ پایا جائے۔ اب آگے دیکھیے، اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیے جامد، جامد اس اسم کو کہتے ہیں جس سے نہ کوئی لفظ بنا ہو، نہ وہ خود کسی سے بنا ہو۔ جامد تعریف غور سے دیکھیے، جامد اس اسم کو کہتے ہیں جس سے نہ کوئی لفظ بنا ہو اور نہ وہ خود کسی لفظ سے بنا ہو۔ جیسے رجلن ہے، رجلن نہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہے۔ فرسن، نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہے نہ یہ خود کسی سے بنا ہے۔ دوسری قسم ہے مصدر، مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو، جو خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنائے جائیں۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں ناصر ہے، نصر مصدر ہے، اس سے ناصر بنایا گیا ہے۔ منصور اسم فاعل ہے، نصر مصدر سے منصور بنایا گیا۔ تو نصر مصدر ہے، اس سے اسم فاعل ناصر اور اسم مفعول منصور بنایا گیا۔ جیسے ضرب مصدر ہے، اس سے ضارب اسم فاعل اور مضروب اسم مفعول بنایا گیا۔ تیسری قسم ہے عزیز طلبہ مشتق، مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنایا جائے۔ جیسے ناصر ہے، اب ناصر یہ نصر سے بنا ہے، منصور یہ نصر سے بنا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد کس کو کہتے ہیں؟ جامد اس اسم کو کہتے ہیں جس سے نہ کوئی لفظ بنا ہو نہ خود وہ اسم کسی لفظ سے بنا ہو۔ جیسے رجل۔ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنائے جائیں۔ مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنایا جائے۔ امید کی آپ نے سبق کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کو محنت سے پڑھنے اور سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق